دوستو آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے اس دنیا پر کس مخلوق کا راج ہوا کرتا تھا؟ ایک ایسی خطرناک مخلوق کہ جس نے اس پوری دنیا پر انسانوں سے پہلے قبضہ کر رکھا تھا۔ ہر طرف بس انہی کا راج ہوا کرتا تھا، لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ وہ مخلوق اس دنیا سے غائب ہو گئی۔ یہ بات ہم سب جانتے ہیں کہ اس دنیا کا آغاز حضرت آدم علیہ السلام سے ہوا تھا، لیکن حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے اس دنیا میں کیا تھا؟ یہ وہ سوال ہے جو ہم سب کے دماغ میں آتا ہے کہ کائنات میں انسانوں کے بننے سے پہلے کیا تھا؟ ایک صحابی رسول نے اللہ کے نبی سے ایسا ہی سوال پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آسمانوں اور زمینوں کے پیدا کرنے سے پہلے ہمارا پروردگار کہاں تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تب اللہ کے سوا کچھ نہیں تھا، پھر اس نے پانی پر اپنا عرش بنایا، پھر اللہ نے قلم کو پیدا کیا اور اسے حکم دیا کہ لکھ، اور قلم نے اللہ تعالیٰ کے علم اور اس کے حکم سے قیامت تک ہونے والا سب کچھ لوح محفوظ پر لکھ دیا۔ اس کے بعد آسمان اور زمین کی 6 دن میں تخلیق کی گئی۔ حدیث میں آتا ہے دوستو کہ یمن سے آئے ہوئے ایک شخص نے اللہ کے نبی سے سوال کیا کہ ہم آپ سے دین کی سمجھ اور اس دنیا کی تخلیق اور اس کی رچنا کے بارے میں پوچھنے کے لیے آئے ہیں کہ سب سے پہلے کیا چیز تھی؟ آپ نے فرمایا، جس کا مطلب تھا کہ صرف اللہ تھا، اس سے پہلے کوئی چیز نہ تھی، اور اس کا عرش پانی پر تھا۔ پھر اس نے قلم کو پیدا کیا اور اس قلم نے لوح محفوظ پر قیامت تک ہونے والے تمام واقعات لکھ دیے۔ پھر آسمان اور زمین کو پیدا کیا گیا۔ اس کی جو ترتیب اور طریقہ ہمیں روایات سے پتہ چلتا ہے وہ کچھ یوں ہے۔ ہفتے کے دن مٹی یعنی زمین کو پیدا کیا گیا۔ جب اللہ نے زمین بنائی تو وہ کانپنے لگی۔ پھر اللہ نے اتوار کے دن اس میں پہاڑ بنائے زمین کو سہارا دینے کے لیے، ایسے جیسے اس میں کیل ٹھونک دی گئی ہو، اس سے زمین ٹھہر گئی۔ پیر کے دن اس میں درخت یعنی پیڑ لگائے۔ منگل کے دن تکلیف، مصیبتیں، جراثیم یعنی کیٹاڑو اور بیماریاں بنائیں۔ بدھ کے دن نور کو پیدا کیا گیا۔ جمعرات کے دن زمین میں چوپائے یعنی جانور پیدا فرمائے اور انہیں پوری زمین پر پھیلا دیا گیا۔ اور پھر جمعے کے مبارک دن کی آخری گھڑیوں میں عصر سے رات کے درمیان حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا۔ ان کے آنے سے پہلے ہی اس دنیا میں انسان کے مطابق جینے کا ماحول تیار کر دیا گیا تھا، یعنی مخلوق کی شروعات میں آخری نمبر پر انسان کو پیدا کیا گیا۔ نسل انسانی میں سب سے پہلی تخلیق حضرت آدم علیہ السلام کی تھی۔ وہ تمام انسانوں کے باپ ہیں۔ انسانوں کی تخلیق سے کئی ہزار سال پہلے فرشتوں اور جنوں کو پیدا کیا جا چکا تھا۔ فرشتوں کو اللہ نے نور سے پیدا کیا تھا، جن کا اصل ٹھکانہ آسمان ہے، جبکہ جناتوں کو اللہ نے آگ سے پیدا کیا تھا۔ کچھ روایات سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے 2000 سال پہلے اس زمین پر جنات کو بھیجا گیا تھا۔ یہاں اونچے اونچے پہاڑ اور کچھ علاقوں میں میدان موجود تھے۔ انسانوں کی طرح ان میں بھی بڑے بڑے قبیلے اور راجہ ہوا کرتے تھے، لیکن جب وہ فتنہ و فساد میں حد سے آگے بڑھ گئے تو اللہ نے ان کی طرف فرشتوں کا ایک لشکر بھیجا۔ ان کے بیچ ایک شدید جنگ ہوئی۔ اس میں فرشتوں نے جنوں کو تہس نہس کر ڈالا اور وہ بھاگ کر پہاڑوں اور سمندروں کے ٹاپوؤں پر پناہ لینے پر مجبور ہو گئے، اور آج تک ان کے رہنے کی جگہ یہی سنسان جزیرے ہیں۔ دوستو، انسانوں سے پہلے اس زمین پر جو جناتوں نے تباہی مچائی تھی، اس کا اشارہ ہمیں قرآن میں آدم علیہ السلام کی تخلیق کرتے وقت کچھ یوں ملتا ہے، اور یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے فرمایا، میں زمین میں اپنا نائب، اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ فرشتے بولے، کیا تو زمین میں ایسے شخص کو نائب بنائے گا جو اس میں فساد پھیلائے گا، خون ریزیاں کرے؟ حالانکہ ہم تیری حمد کے ساتھ تسبیح بیان کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا، جو کچھ میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ دوستو، اس آیت میں ہمیں ایک بات تو صاف معلوم ہوتی ہے، انسانوں کے آنے سے ہزاروں سال پہلے یہاں کوئی ایسی مخلوق ضرور رہا کرتی تھی کہ جس نے یہاں فتنہ و فساد، قتل و غارت مچایا تھا۔ اس لیے فرشتوں نے دنیا کے پہلے انسان آدم علیہ السلام کی تخلیق کے وقت یہ بات کہی تھی، کیونکہ وہ اس سے پہلے دنیا میں جنوں کو تباہی مچاتے ہوئے دیکھ چکے تھے۔ لیکن انسان جنات سے بہت الگ تھا۔ وہ ایک آگ سے بنی ہوئی طاقتور مخلوق تھی، اور اسی بات کا ابلیس کو بھی گھمنڈ تھا، جبکہ انسان کو مٹی سے پیدا کیا گیا۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ پھر اللہ نے اپنے دست قدرت سے حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے کو بنایا، پھر اس کے اندر روح پھونکی گئی، پھر آپ کو تمام چیزوں کے نام اور اس کی حقیقت کا علم سکھا دیا گیا، اور آپ جنت میں رہا کرتے تھے۔ اس وقت دوستو یہ زمین انسانوں کے رہنے لائق نہیں تھی۔ سائنسدانوں کا ماننا ہے کہ انسانوں کے آنے سے ملین سال پہلے یہاں ڈائناسورز کا راج ہوا کرتا تھا۔ پھر ایک دن بڑے بڑے میٹیور ہماری اس زمین پر آئے جہاں ہر طرف تباہی مچ گئی۔ پھر آہستہ آہستہ اللہ نے اس زمین کو انسانوں کے رہنے لائق بنایا، کیونکہ انسان اب تک جنت میں رہتا آیا تھا اور اس کو وہیں کی عادت تھی۔ جب ہماری زمین اس قابل ہو گئی تو اللہ نے حضرت آدم اور بی بی حوا علیہ السلام کو
اس دنیا میں بھیجا جس سے پھر تمام انسانوں کی نسلیں آگے چلی۔ اور ایسے ہی ایک دن دوستو اللہ اس زمین پر انسانوں کو دیا ہوا وقت ختم کر دے گا، اور جیسے ہی یہ دنیا بنی ایک دن ویسے ہی ختم ہو جائے گی، جس کو قیامت کا دن کہا گیا ہے۔ امید کرتے ہیں آج کا یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اس کے بارے میں اپنی قیمتی رائے میں نیچے کمنٹ باکس میں ضرور دیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک، اور آگے ایسی اچھی ویڈیو کے لیے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر لیں۔